بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور بازار سے سودا لے کر آؤ۔ لڑکا بازار جاتے ہوئے راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی، اور اس لڑکے کی خوش قسمتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑ گئی۔ پھر کیا تھا، قسمت کے دروازے کھلے اور وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر ہو گئی، یہودی کبھی اندر جاتا اور کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز بھی ہو گئی ہے، اتنے میں وہ لڑکا واپس آ گیا۔ باپ کہنے لگا، ارے نادان، اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس کا باپ بہت غصے میں تھا اور کہنے لگا، تو بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے تم کو کہا تھا کہ تم جلدی آنا اور تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، اور یہ بتاؤ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تو خالی ہاتھ آ گیا ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، کیا بولوں ابا جان، سودا میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا اور تو خالی ہاتھ آ گیا اور کہتا ہے کہ سودا خرید چکا ہوں۔ بتاؤ، اگر سودا خرید چکے ہو تو کہاں ہے سودا؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ پاس ہوتے تو میں آپ کو دکھاتا کہ میں نے کیا خریدا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے جس کو دیکھا ہے وہ بہت پیارا تھا، میں نے اس سے پہلے اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ باپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکا تھا، اور پھر قریب مرگ الموت ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، وہ بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے ملنے کا کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے چکا ہے اور قریب مرگ الموت ہے، آپ کو دن رات یاد کرتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی؟ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، چلو چلیں۔ باقی سب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کا دیدار ہم بھی تو کر لیں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی، آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سراپا کرم نے جب لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت رکھا تو لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جیسے جسم میں طاقت آ گئی ہو، جیسے جسم میں ناتواں میں جوانی آ گئی ہو۔ آنکھیں کھولیں تو نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا۔ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے، محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ تو اس کی روح نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس کا شکر ہے جس نے بخش دیا اس بندے کو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہوں۔ جنازے کی تیاری ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی سی تھکاوٹ چھائی ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک پورا کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں پاؤں کہاں رکھتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے، ہم چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت جواب دیا کہ کیا میں اس لڑکے کو نہیں بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا؟ اس لیے میں خود قبر کے اندر چلا گیا۔ صحابہ نے پھر عرض کی کہ اب آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں میرے اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے اور تا دم مرگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔